بلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، گزشتہ جمعے کو تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اس کے تعلق سے اس آیہ کریمہ کی تشریح اور توضیح کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا کہ ساری کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا صدقہ ہے۔ پوری کائنات حضور کے صدقے میں پیدا ہوئی، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر متعدد احادیث کریمہ اس کی شہادت دیتی ہیں، اس پر دلیل ہے۔ امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں، اسی طرح سے امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں، اور دیگر ائمہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کی صراحت فرمائی۔ یہ پوری کائنات صدقہ ہے تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکتوں کا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے خود حدیث جابر میں یہ الفاظ موجود ہے، خود میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نور نبی کا من نور ہی، کہ جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ آج اسی بات کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، عوام جانتے ہی ہیں، لیکن اس حدیث کا معنی اور اس کا فہم یہ بہت مشکل کام ہے، اس کو سمجھنا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کو سمجھایا ہے فتاوی رضویہ شریف میں، اور آپ کا جو رسالہ ہے تجلی الیقین، اس کے اندر دراصل اس حدیث کو مان لینے کی صورت میں پہلے تو مانتے ہی نہیں ہیں، جو مخالفین ہیں، جو بد مذہب ہیں، وہ اس حدیث کو قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ حدیث کن کتابوں میں موجود ہے، کن محدثین نے اسے نقل کیا، اس کی صحت کا درجہ کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو مان بھی لیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جو ہے ٹکڑوں میں بڑھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا ایک ٹکڑا ہو گیا معاذ اللہ، اور اس نور سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تخلیق ہوئی،
اللہ نے آپ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اس کا یہ مفہوم و بیان کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ٹکڑوں میں منقسم ہوا، تقسیم ہوا، بڑھ گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کان سے سونا نکالا جاتا ہے اور اس سونے کو کاٹ کر ڈھال کر اس سے زیورات بنائے جاتے ہیں، تو کان سے نکلنے والا سونا جو ہے وہ اصل ہوا، اور اس اصل سے زیورات اس میں سے کاٹ کر بنائے جاتے ہیں، اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم اگر مان لیا جائے تو یہ ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام اعتراضات کے بےحد نفیس جواب عنایت فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مفہوم متشابہات میں سے ہے۔ متشابہ وہ باتیں ہوتی ہیں، وہ آیتیں ہوتی ہیں جن کا مفہوم اور معنی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، اس کا معنی حقیقی معنی اور اس کا حقیقی مفہوم جو ہے یا تو اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو اکابر اولیاء ہوتے ہیں ان کو بھی جو آیات متشابہات ہیں ان کے معنی اور مفہوم کی خبر دی جاتی ہے، ان کا مطلب ان کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ متشابہات وہ آیتیں، وہ باتیں ہوتی ہیں جن کا معنی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ پہلی بات تو یہ حقیقی معنی پورے طور پر اس کو سمجھنا، کچھ حد تک تو سمجھا جا سکتا ہے، مکمل طور پر سمجھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہے کہ وہی اس کو جو ہے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو فرماتے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات آپ نے مثال کے ذریعے سمجھائی کہ ایک چراغ سے جب دوسرا چراغ روشن کیا جاتا ہے تو اس چراغ کا کوئی حصہ کٹ کر دوسرے چراغ میں نہیں آتا۔ آپ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ روشن کر سکتے ہیں، جو پہلا چراغ ہوگا اس کی روشنی کے اندر ذرہ برابر فرق واقع نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے کیا کہ اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے؟ ایک چراغ سے آپ 10 چراغ روشن کر دیں تو جس پہلے چراغ سے 10 چراغ روشن کیے گئے ہیں ان کی روشنی بھی ویسی ہوگی، اور یہ جو پہلا چراغ ہے اس کی روشنی بھی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت مثال دے رہے ہیں، برابری کے معنی نہیں پائے جاتے یہاں پر۔ یہ نہ سمجھا جائے جیسا کہ خود قرآن عظیم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے تعلق سے فرمایا کہ طاق میں جو چراغ ہوتا ہے اللہ کا نور اسی کے مثل ہے، اس کے جیسا ہے۔ تو یہاں پر صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ نور الہی طاق کے اندر جو چراغ ہے اس کے مثل ہے، تو یہاں برابری مراد نہیں ہے۔ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور کہاں پر جو ہے چراغ کا نور، ہرگز برابری نہیں ہو سکتی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ روشنی برابر ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت نے مثال دی آفتاب کی کہ آفتاب کے نور سے چاند روشن اور منور ہوا۔ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، اپنا نور نہیں ہوتا، بلکہ چاند جو ہے وہ روشن ہوتا ہے آفتاب کے نور سے۔ تو ہوا تو آفتاب کے نور سے ہے، لیکن دونوں کی روشنی برابر نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے آقائے کائنات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، لیکن دونوں نور میں مساوات، برابری نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ برابری پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نور کو پیدا فرمایا وہ حادث اور مخلوق ہے، اور اس نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ حضور کے نور سے ساری، تو وہ نور بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کی مثال دی کہ سورج کا نور اگر اس کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے تو سورج کا نور جب اس آئینے میں چمکے گا تو اس کی وجہ سے آئینہ روشن ہو جائے گا، سورج کی روشنی کی وجہ سے۔ اور اس آئینے کے سامنے اگر بہت سارے آئینے جو ہیں مختلف زاویوں سے رکھ دیے جائیں تو سارے کے سارے آئینے جو ہے وہ اس آئینے کے نور سے روشن اور منور ہو جائیں گے۔ جتنے بھی آئینے رکھ دیے جائیں اس ایک آئینے کے سامنے، پہلے آئینے نے نور سورج سے براہ راست حاصل کیا اور پھر اس آئینے کے ذریعے بے شمار جو ہے آئینے روشن ہو گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے تعلق سے حدیث جابر میں
یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس نور کے 4 ٹکڑے کیے گئے، ایک ٹکڑے سے لوح قلم کو تخلیق کیا گیا، ایک ٹکڑے سے عرش کو بنایا گیا، ایک ٹکڑے سے کرسی کو بنایا گیا، اور جو چوتھا ٹکڑا تھا اس ٹکڑے سے بقیہ تمام مخلوق کی تخلیق ہوئی۔ تو یہاں پر بھی ٹکڑے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے ایک آئینے سے کئی آئینے روشن ہو جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آئینے کا نور جو ہے کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، حقیقتاً تقسیم نہیں ہوتا، وہ اسی آئینے کا نور ہوتا ہے، اور اسی آئینے کے نور سے دوسرے سارے آئینے جو ہے جگمگاتے رہتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ بلکہ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے پیدا فرمایا، اور جو انبیاء کرام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء سے پیدا کیے گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ نور ذاتی سے حضور کی تخلیق ہوئی، اللہ نے تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اور پھر حضور کے نور سے جو ہے ساری چیزیں، ساری کائنات جو ہے پیدا کی گئیں۔ اور یہ صدقہ ہے، جو کچھ بھی آج دنیا میں جس کو جو بھی ملتا ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور وجود مسعود کا صدقہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی پاتے ہیں وہ حضور کے صدقے میں پاتے ہیں۔ تو پوری کائنات حضور کے صدقے میں، یہ بحث چونکہ بڑی مشکل ہے اور عوام الناس کے سمجھنے کے لحاظ سے بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے میں نے صرف اشارتاً چند باتیں عرض کی، ورنہ اگر میں ان کو پڑھ کر سنا دوں تو یہ اور زیادہ واضح ہو جائیں۔ لیکن یہ کافی طویل بحث کی ہے، اعلیٰ حضرت نے کافی طویل گفتگو فرمائی ہے، اور بہت ہی پیاری مثالوں کے ذریعے یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے پیدا فرمایا اپنے نور سے، نور ذات سے پیدا فرمایا، اور باقی چیزیں اس نور سے پیدا کی گئی۔ ایک بات اور اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی کہ ایک چراغ سے جب دوسرے چراغ روشن کیے جاتے ہیں تو وہ جو دوسرے روشن ہونے والے چراغ ہیں وہ صرف اس حد تک روشن ہونے کی حد تک اصل چراغ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب ایک چراغ سے 10 چراغ جلا دیے گئے تو اب وہ اصل چراغ کے محتاج نہیں ہیں، وہ جو ہے خود روشنی لٹا رہے ہیں، خود روشنی دے رہے ہیں، اصل چراغ کی روشنی میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ لیکن اب ہوا یہ کہ 10 چراغ جب روشن ہو گئے تو وہ اپنی روشنی میں، اب یہ پہلا چراغ اگر بجھا بھی دیا جائے تو دوسرے 10 چراغ جو روشن ہیں ان کی روشنی پر اس اصل چراغ کے بجھنے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور گرامی کے لیے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک کی شان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک اگر مفقود ہو جائے تو پوری کائنات آنے واحد میں فنا ہو جائے گی، کیونکہ حضور کے نور سے ساری کائنات بنی ہے۔ اگر حضور کا نور گرامی مفقود ہو جائے تو پوری کائنات آنے واحد میں فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک کی شان ہے کہ آپ کا وجود مسعود پوری کائنات کے وجود کا ذریعہ ہے۔ اسی کی طرف اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے، جب تک نہیں تھے پوری کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد اس نور سے کائنات کی تخلیق، پھر آگے فرماتے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور گرامی مفقود ہو جائے تو پوری کائنات آنے واحد میں فنا ہو جائے گی۔ یہ چراغ کے نور کے جیسا نہیں ہے، وہ تو صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا۔ چراغ کی مثال، آفتاب کی جو مثال دی گئی وہ صرف سمجھانے کے لیے، مساوات کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی عظیم شان عطا فرمائی، اور اپنے محبوب صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہ حضرت
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفی اللہ یعنی برگزیدہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا فضل و کمال عطا فرمایا۔ صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں، طائر سترہ نشین حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زمین میں کلام فرمایا تو تم سے آسمان میں کلام فرمایا۔ معراج پر جب تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے عرض و معروض پیش کی تو اسی کی طرف اشارہ کیا رب نے کہ آپ سے ہم نے آسمان میں کلام فرمایا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے خلیل اللہ بنایا تو اے محبوب ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا تو آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ہم نے روح القدس سے پیدا فرمایا تو مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہم نے اپنا نام، ہم نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش کے پائے پر لکھا۔ جب مخلوق کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اس سے 2000 سال پہلے ہم نے آپ کا نام نامی گرامی جو ہے اپنے نام کے ساتھ لکھا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ کے قدم آسمان پر وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کی رسائی اب تک نہ ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ حضور وہاں تک پہنچے کہ رب فرماتا ہے کہ آپ کی رسائی ہم نے وہاں تک کی جہاں تک نہ آج آپ سے پہلے کسی کی رسائی ہوئی نہ آپ کے بعد جو ہے کسی کی رسائی وہاں تک ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح سے بلند فرمایا کہ اس وقت تک میرا ذکر نہ ہوگا جب تک آپ کا ذکر نہ ہو۔ جب میرا ذکر ہوگا تو رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ کا ذکر ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ ہماری بارگاہ میں آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دنیا والوں پر ظاہر فرما دوں۔ کائنات کو اس لیے ہم نے تخلیق کیا، دنیا کو اس لیے بنایا کہ ہماری بارگاہ میں جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے وہ دنیا والوں پر ظاہر فرما دوں۔ اگر میں آپ کو تخلیق نہ کرتا تو دنیا کی تخلیق نہ فرماتا، یعنی آپ کی تخلیق کی وجہ سے دنیا کو میں نے پیدا فرمایا، آپ کو پیدا کرنے کے صدقے میں دنیا کو پیدا فرمایا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو جہنم بھی پیدا نہ کرتا اور جنت بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے وجود مسعود کا صدقہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ کیا، جنت میں دیکھا کہ جنت میں ہر جگہ ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس پہ گرامی لکھا ہے۔ تو حضور کا نام نامی اس پہ گرامی دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم یہ تمہارے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں جن کی بڑی عظیم شان ہوگی، تمہاری اولاد میں سے ایک فرد ہیں جن کی بہت عظیم شان ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس عظیم بیٹے کے صدقے میں اس باپ پر رحم فرما، اس باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم اگر تم ان کے صدقے میں ساری زمین اور ساری آسمان کے لوگوں کے لیے شفاعت کرتے تو بھی ہم تمہاری درخواست کو قبول کر لیتے۔ تم نے صرف اپنے بارے میں یہ عرض کیا کہ مولا اس عظیم بیٹے کے صدقے میں اس باپ پر رحم فرما، اگر تم ساری زمین والوں کے لیے سارے آسمان والوں کے لیے ان کے وسیلے سے ہم سے شفاعت کرتے، ان کے وسیلے سے ہماری بارگاہ میں گزارش پیش کرتے تو ہم سب کی گزارش کو ان سب کے لیے جو مغفرت کا باب وا کر دیتے۔
یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، اور حضور کے صدقے میں ہم کو کیا شان عطا ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نقل فرماتے کہ امام وہب بن منبہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے زبور کے اندر وحی فرمائی کہ داؤد عنقریب میرا محبوب اس دنیا میں جلوہ گر ہوگا، اس کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زبور مقدس کے اندر اپنے محبوب کی شان اور رفعت بیان فرمائی کہ فرمایا کہ اس کا نام محمد اور احمد ہوگا، نہ میری وہ کبھی نافرمانی کرے گا، نہ میں اس سے کبھی ناراض ہوں گا۔ اس کی شان یہ ہوگی کبھی میری نافرمانی نہیں کرے گا اور میں اس سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی امت وہ ہوگی کہ میں نے انبیاء کرام کو جو نوافل عطا کیے وہ نوافل میں نے امت محمدیہ کو عطا کیے۔ جو نوافل انبیاء کرام کو دیے گئے وہ نوافل میں نے اپنے محبوب کی امت کو عطا کیے۔ جو فرائض میں نے انبیاء کرام پر فرض کیے وہ فرائض میں نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے داؤد کل بروز محشر جب میرے محبوب کی امت آئے گی تو ان کے ساتھ ایسا نور ہوگا جیسا کہ انبیاء کرام کا نور ہوتا ہے۔ اس امت کے ساتھ ایسا عظیم نور ہوگا کہ انبیاء کرام کو جو نور عطا کیے گئے اس نور کی جھلک اور اس نور کی تجلی جو ہے حضور کے امتیوں کے ساتھ نظر آئے۔ یہ صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے، لامحدود احسانات، اتنے احسانات کیے کہ ہم کسی احسان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے احسانات کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شکر ادا کرنا، حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے اور آپ کے آنے کا وقت ہوا، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے حجرے سے باہر تشریف نہ لائے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں ہی قیام فرمائیں گے، باہر تشریف نہ لائیں گے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لاتے ہیں اور ایک طویل سجدہ کرتے ہیں۔ باہر تشریف لانے کے بعد ایک طویل سجدہ کرتے ہیں، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو اپنے صحابہ سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ آج میرے رب نے مجھ سے مشورہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشورے سے بے نیاز ہے۔ مشورہ تو وہ کرتا ہے جس کو غلطی کا کوئی شبہ ہو، جس کے کام میں غلطی کا کوئی امکان ہو سکتا ہو، وہ مشورہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کی شان، حضور کی عظمت دیکھیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رب نے مجھ سے مشورہ فرمایا، اور میرے رب نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب تمہاری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں میں۔ اللہ تعالیٰ حضور سے پوچھ رہا ہے، حضور سے استفسار فرما رہا ہے کہ محبوب آپ بتائیے آپ کی امت کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں۔ حضور عرض کرتے کہ اللہ وہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ یہ سوال فرمایا کہ اے میرے محبوب میں تمہاری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ حضور نے وہی جواب عرض کیا کہ وہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں، تو ان کے ساتھ جو چاہے وہ معاملہ فرمائے۔ تیسری دفعہ بھی یہی سوال کیا کہ اے میرے محبوب تمہاری امت کے ساتھ میں کیا معاملہ فرماؤں۔ عرض کیا کہ مولا وہ تیرے بندے اور تیری مخلوق ہیں، تو جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب میں تمہاری امت کو تمہارے معاملے میں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ تمہاری امت کو تمہاری وجہ سے ذلیل و رسوا نہیں کراؤں گا، تمہارے صدقے میں جو ہے تمہاری امت کو ذلت و رسوائی سے بچاؤں گا۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے اوصاف بیان فرمائے، حضور کی امت کی تعریف بیان کی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شان، وہ رفعت، وہ بلندی عطا فرمائی ہے، اور اس کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے دوسری امتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ خود حدیث پاک کے الفاظ، ایک حدیث کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب سے کہ محبوب دوسری امتوں پر جنت میں داخلہ اس وقت تک حرام ہے جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ دوسری امتیں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ ہم جو ہے جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی۔ اور حضرت علامہ سید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا کہ فرماتے ہیں کہ میرا ابتدائی زمانہ تھا، ابتدائی دور تھا، ابھی میں مدرسے کی تعلیم سے فارغ ہوا تھا، 16 سے 17 سال کی عمر رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر سیرت النبی کا میلاد مبارک کا جلسہ رکھا گیا تھا۔ اس جلسے میں جو ہے بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے۔ تو شروع میں طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے، جو نئے طالب علم ہوتے ہیں، نئے فارغ ہوئے رہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑے علماء کی تقریر سے پہلے جو طلباء ہوتے ہیں ان کو تقریر کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ تقریر کریں تاکہ مشق بھی ہو جائے، اور جو اسٹیج پر آنے کا جو خوف ہوتا ہے، مائک پر آنے کا جو خوف ہوتا ہے، وہ خوف بھی ختم ہو جائے اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اگر کچھ غلطی ہوگی تو اکابر علماء جو ہے موجود ہیں وہ اس کی اصلاح کر دیں گے۔ اس مقصد کے تحت جو ہے اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا۔ 1929 کی بات ہے، فرما رہے ہیں سید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ 1929 کی بات ہے جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ کو تقریر کے لیے کہا گیا، میں تقریر کے لیے کھڑا ہوا اور میں نے تقریر کے دوران یہ کہا کہ جتنا بھی کسی مخلوق کو جو کمال اور فضل ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خوبیوں اور تمام کمالات سے بڑھ کر زیادہ کمالات اپنے محبوب صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ کسی کو جو بھی خوبی ملی ہے ان ساری خوبیوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کمالات اور جو ہے رفعتیں اور بلندی عطا فرمائی۔ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ جلسہ گاہ کے قریب میں ایک جو ہے آبادی تھی، اس آبادی میں ایک ہندو سکھ لڑکی رہتی تھی۔ اس نے ایک رقعہ، ایک چٹھی بھیجی۔ اس چٹھی میں اس نے ایک سوال پوچھا تھا علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بالکل نو عمر ہیں، 16 سے 17 سال کی عمر ہے۔ تو اس نے سوال چٹھی میں یہ لکھ کر بھیجا کہ آپ نے ابھی یہ دعویٰ کیا کہ جو کمال، جو خوبی کسی کو ملتی ہے، ہر خوبی، ہر کمال سے بڑھ کر خوبی اور کمال تمہارے نبی کو عطا کیا گیا۔ وہ غیر مسلم لڑکی تھی، ہندو سکھ لڑکی تھی۔ اس نے یہ سوال بھیجا تھا۔ اس نے کہا کہ آج سے ایک دن پہلے جو ہے آپ کے ہی اسٹیج سے کسی عالم نے تقریر کی اور اس نے حاتم طائی کا یہ واقعہ بیان کیا کہ حاتم طائی اس قدر سخی تھا، اس قدر خیرات کیا کرتا تھا کہ اس نے اپنا ایک محل بنوایا تھا۔ اس محل کے 7 دروازے تھے۔ ایک سائل اس کے پاس پہلے دروازے سے آتا ہے، سوال کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرے دروازے سے سائل آتا ہے، وہی سائل سوال کرتا ہے۔ حاتم جو ہے ذرا بھی غصہ نہیں ہوتا اور اسی سائل کو جو ہے جو بھی خیرات دینی ہے، جو بھی مال دینا ہے مال دیتا ہے۔ پھر تیسرے دروازے سے وہی سائل آتا ہے۔ حاتم طائی ناراض نہیں ہوتا، تیسرے دروازے پر بھی جب وہی سائل سوال کرتا ہے اس کو بھی مال و دولت دیتا ہے۔ اسی طرح سے 7 دروازوں پر وہ سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے، حاتم طائی جو ہے اس کی جولی بھرتا ہے، اس کو جو ہے مال و منال دیتا ہے، جو بھی دینا ہے وہ دیتا ہے۔ پھر واپس سے اسی دروازے پر آتا ہے، 7 دروازے سے گھوم کر پہلے دروازے پر آتا ہے، پھر سوال کرتا ہے، لیکن حاتم اس کے باوجود جو ہے غصہ نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا اور اس کو جو ہے عطا کرتا ہے، مال دیتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ سخاوت کا جو معاملہ حاتم طائی کے ساتھ تھا، کیا آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بھی سخاوت کی ایسی مثال پائی جاتی ہے؟ جیسی سخاوت حاتم طائی نے کی تھی، کیا ایسی سخاوت جو ہے آپ کے نبی پاک کی زندگی میں بھی پائی جاتی ہے؟ وہ ہندو لڑکی بڑی تعصبی تھی۔ اس نے آگے یہ لکھا کہ اگر آپ اس اعتراض کا جواب نہ دے سکیں تو کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ اس اعتراض کو پڑھ کر، اس سوال کو پڑھ کر مجمع میں سنا دیں۔
تاکہ مجمع میں جب سن لیں گے جواب نہیں ملے گا، لاجواب ہو جائیں گے تو مسلمانوں کی سبقی ہوگی، مسلمانوں کی بے عزتی ہوگی کہ ایک سوال کیا گیا ان سے اور وہ اس کا جواب نہ دے پائے۔ یہ مقصد تھا اس کا۔ علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا سوال جو ہے مجمع کے سامنے پڑھ کے سنا دیا۔ فرماتے کہ جب میں نے یہ سوال سنایا تو جو مجلس علماء تھی اس میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی، اس لیے کہ کافر کا سوال تھا، کافر کو جواب دینا تو ہر حال میں ضروری ہے، ورنہ اسلام پر مسلمانوں کی بڑی سبکی اور بڑی بے عزتی ہوگی۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ طالب علم جو ہے پتہ نہیں سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے اضطراب کو نظر انداز کر کے اس سوال کا جواب دینا شروع کیا، اور فرماتے کہ میں نے کہا کہ جس سائلہ نے یہ سوال کیا ہے، جس لڑکی نے یہ سوال کیا ہے، اگر وہ حاتم طائی کے واقعے سے یہ سمجھتی ہے کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، یہ واقعہ تو اس کی کنجوسی اور اس کی کم ہمتی پر دلالت کرتا ہے۔ جس واقعے سے آپ دیکھیے حضرت علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غزالی زماں کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے، جس واقعے کو افضلیت کا معیار بتا رہے تھے، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کی کم ہمتی کی دلیل ہے۔ جو سخاوت کی دلیل میں جس واقعے کو پیش کیا جا رہا تھا، علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اس کی بخیلی کی دلیل ہے، یہ تو اس کی کنجوسی کی دلیل ہے، یہ تو اس کی کم ہمتی کی دلیل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کم ہمتی ہے، اس طرح سے بخیلی ہے کہ جب سائل پہلے دروازے پر آیا تو حاتم طائی نے اس کو جو دیا وہ اتنا کم تھا کہ اسے دوسرے دروازے پر سوال کے لیے آنا پڑا۔ اگر حاتم طائی اتنا دے دیتا، اس کو اتنا دے دیتا کہ اس کی طلب پوری ہو جاتی، اس کی جو مراد ہے، اس کا جو منشا ہے وہ پورا ہو جاتا، جو اس کی مانگ ہے وہ اس کو مل جاتی، تو دوسرے دروازے پر نہ آتا۔ دوسرے دروازے پر آنے کا مطلب یہ ہوا کہ حاتم طائی نے اس کو اتنا کم دیا تھا کہ اسے دوسرے دروازے پر آنا پڑا۔ اس طرح سے ساتوں دروازے پر اس کو اس لیے آنا پڑا کہ حاتم طائی نے اس کی جھولی اس کی مراد کے مطابق نہیں بھری۔ یہ تو اس کی کنجوسی کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیے اسے کہتے ہیں علم کلام، لاجک، منطق جس کو کہا جاتا ہے، کس مقام پر فائز تھے۔ پھر فرماتے کہ میرے آقا کی شان پوچھتے ہو، میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتے تھے، پانی لا کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی لے کر آئے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ سوال کرتے کہ یا رسول اللہ، حضور نے جب ارشاد فرما دے کہ مانگو، کیا مانگتے؟ یہ نہیں فرمایا کہ کیا مانگو، بلکہ مطلق فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا رفیق بن جاؤں، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عطا کیا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگتے ہو؟ یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو جنت تم مانگ رہے ہو، جنت دینا تو اللہ کی شان ہے، بلکہ فرماتے کہ ربیعہ ہم نے اس کو تم کو عطا کر دیا، جنت میں اپنی رفاقت تم کو عطا کر دی، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ تو فرماتے کہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ ایک طرف وہ سائل ہے کہ بار بار سوال کر رہا ہے اور حاتم اس کو بار بار دے رہا ہے، اور ایک طرف یہ داتا ہے کہ نوازتے جا رہے ہیں، نوازتے جا رہے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اور بھی کچھ چاہیے، اور بھی کچھ چاہیے۔ تو میرے آقا کی شان سخاوت تو یہ ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ روایت پیش کی تو وہ غیر مسلم لڑکی مسلمان ہو جاتی۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے فیوز و برکات سے آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔